بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 43 پڑھتے ہیں، ویلیوز اینڈ ایتھکس ان دا سوشل ورک. یعنی کہ سوشل ورک میں کون کون سی مین جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے. ویلیوز جو ہوتی ہیں اصل میں کسی بھی انسان کا جو ایک اعتقاد ہوتا ہے نا، یعنی کہ ایک بلیف ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہت زیادہ اپنے لیے قیمتی سمجھنا، وہ اس کی ویلیوز ہوتی ہیں. سوشل ورک میں تو بہت زیادہ ویلیوز کے بارے میں خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ سوشل ورک ہمیشہ جو ہے وہ انصاف اور اچھائی کے تقاضوں پر ہی مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل فیڈریشن آف سوشل ورکر اور انٹرنیشنل ایسوسیشن آف اسکول سوشل ورک نے ایتھیکل کوڈز بنائے تھے سوشل ورک کے بارے میں. جو پرائمری مشن ہوتا ہے، جو مین مقصد ہوتا ہے سوشل ورک پروفیشن کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ انسانوں کی بھلائی کو بڑھانا اور انسانوں کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا، اور اس کے علاوہ ایک مخصوص اٹینشن دینا کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے، ان کو امپاور کرنا، اور جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں یا جو غربت میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور فیچر جو سوشل ورک پروفیشن کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ایک سوسائٹی میں تو کسی ایک انڈیویجول کی تو ویل بینگ کو تو انہانس کرنا، بلکہ اس کے علاوہ پوری سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا. اس کے علاوہ سوشل ورک کے ایک مین جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اٹینشن کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو ماحول میں جو کچھ فورسز ہوتی ہیں، ہمارا جو ماحول ہوتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بہت ساری ہماری جو ہے نا وہ پرابلمس بھی ہمارا جو ماحول ہے وہ کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو سوشل ورکر کیا کرتا ہے کہ وہ سوشل جسٹس کو، یعنی کہ انصاف کو، اور اس کے علاوہ سوشل چینج میں ہماری سوسائٹی میں جو تبدیلیاں چاہیے ہوتی ہیں ان کو جو پروموٹ کرتا ہے کلائنٹ کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے. کلائنٹ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ایک انسان، انڈیویجول، یا کوئی فیملیز ہو سکتی ہیں، یا کوئی آرگنائزیشن پوری کی پوری ہو سکتی ہے، یا کمیونٹیز ہو سکتی ہیں جن کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں. سوشل ورکرز جو ہوتے ہیں وہ یعنی کہ نسل اور اس کے بعد ثقافت جو ہوتی ہے، یعنی کہ کلچر اور جو ایتھنک ڈائیورسٹی ہوتی ہے نا، مختلف لوگ اپنی، ہر کسی کی اپنی کلچر ہوتے ہیں، اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، تو وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جو تفریق ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے، ظلم و زیادتی ختم ہو جائے، پاورٹی یعنی کہ غربت ختم ہو جائے، اور ہماری پوری سوسائٹی میں سے جو ہے نا ایک ناانصافی جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. ناانصافی کی جو اور بہت ساری فارمز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائے. جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز وہ کون کون سے کرتے ہیں؟ یا تو وہ خود جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کام کر کے یہ ساری جو ہے وہ پرابلمس ختم کرتے ہیں، یا کوئی کمیونٹی آرگنائز کرتے ہیں اور وہ کمیونٹی پہ یہ سارے کاموں کو جو ہے وہ کرتی ہے. اس کے علاوہ سپرویژن یعنی کہ نظر رکھنا، اس کے بعد مشورے کرنا، انتظامیہ، اس کے بعد وکالت کرنا، اس کے علاوہ جو دوسرے جو سوشل یا سیاسی قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں، ایجوکیشن دیتے ہیں، اس کے علاوہ ریسرچ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایویلیویشن دیکھتے ہیں کہ ہمارے نتائج کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، ہمارے نتائج میں کس حد تک کامیابی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی اپنی کیپیسٹی کو بڑھاتی ہیں کہ تاکہ لوگ اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکیں، لوگوں کے اندر یہ والی ایک انہینس کرتے ہیں اس کیپیسٹی کو. سوشل ورکر کیا کرتے ہیں کہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کی رسپانسونیس کو بڑھاتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی لوگ آرگنائزیشنز کے پاس جا کے پرابلمس بتاتا ہے تو وہ سوشل ورک آرگنائزیشنز کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی آگے ہیلپ آؤٹ کرنی ہے. کمیونٹیز اور جو دوسرے سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کو یہ کہتا ہے، ان کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے انڈیویجولس کی جو سوشل پرابلمس ہیں اور جو ان کی ضروریات ہیں ان کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے. سوشل ورک کا جو مشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ بیس ہوتا ہے ان کی کور ویلیوز پہ. وہ کور ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ سارے سوشل ورک اس پروفیشن میں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے ان کور ویلیوز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہی کور ویلیو اصل میں ایک بنیاد ہوتی ہے سوشل ورک پروفیشن کی. وہ کور ویلیوز کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے سروس، سوشل جسٹس، ڈگنیٹی اینڈ ورتھ آف دا پرسن، امپورٹنس آف ہیومن ریلیشن شپس، انٹیگریٹی، کمپیٹنس. یہ ہم لوگ باری باری آگے پڑھتے ہیں. سروس کون سی، یعنی کہ کام کیا ہوتا ہے سوشل ورک کا، کہ ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا سوسائٹی میں جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کرنا، دوسروں کی مدد کرنا. اور یہ سروس جو ہے نا یہ ایسی ویلیو جہاں سے دوسری اور باقی ساری سروس جو ہے نا وہ ایک ایکسپلور ہو رہی ہوتی ہیں، اسٹیم آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یہیں سے جو ہے دوسری سروسز دوسری جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ گرو کر رہی ہوتی ہیں. سوشل ورکر جو ہے نا وہ ریگولرلی اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، اپنے بارے میں کم سوچنا، اپنے اسکلس کو اور اپنے نالج کو یوز کرنا دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ سوشل ورکر اپنی مرضی سے کام کرتا ہے اور وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ مجھے کوئی جو ہے نا بدلے میں مجھے کوئی مالی امداد، مجھے کوئی مالی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس چیز سے ہٹ کے جو ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد سوشل جسٹس. سوشل ورکر ہمیشہ
وکالت کرتے ہیں جو مظلوم ہوتے ہیں, جو اپنی آواز خود نہیں اٹھا سکتے یا جو اپنے لیے نہیں بول سکتے, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ انصاف لینے میں ان کی مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو غربت ہوتی ہے, یا جو بے گھر ہوتے ہیں, یا جو تفریق ہو رہی ہوتی ہے, جتنی بھی ہراسمنٹ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, یا دوسری جتنے بھی قسم کی جو ناانصافیاں ہوتی ہیں, ان کو ختم کرتے ہیں سوشل ورکرز. اس کے علاوہ انفارمیشن دیتے ہیں لوگوں کو, ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور ایکویلٹی حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. جو لوگ پرابلم میں رہ رہے تھے ان کی ہیلپ کرتے ہیں, جو پرابلم میں نہیں ہوتے ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ایک پرابلم میں رہنے والے لوگ کس طرح سے اسٹرگلس کرتے ہیں مختلف قسم کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈگنیٹی اینڈ وارتھ آف دی پرسن, یعنی کہ دیکھیں نا, ہمیشہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے وہ دوسرے انسان سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی اپنی ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کا کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. سوشل ورکرس جو ہوتے ہیں وہ ان ڈفرینسز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, وہ ہر بندے میں کی جو اپنی جو یونیک کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں نا ان کو وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, ان کی اپنی جو یونیک کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ پروموٹ کرتے ہیں کلائنٹ کی کیپیسٹی کو کہ وہ اپنی پرابلمس کو جو ہے وہ خود سالو کر سکے, اپنی پرسنل سچویشن کو خود بہتر بنا سکے. سوشل ورکرز اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے وہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. انڈیویجول کلائنٹس سوسائٹی کے لیے بھی جو ہے وہ سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے بھی کام کرتا ہے, اور انڈیویجول یعنی کہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کلائنٹ کی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کیسے سوسائٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد امپورٹینس آف ہیومن ریلیشن شپ. سوشل ورکر کیا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے ان کو کنیکٹ کروا دیتے ہیں, جو آرگنائزیشنز مدد فراہم کرتی ہیں, جو دوسرے لوگ مدد فراہم کرتے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سوشل ورکر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسے چینج لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کروا کے ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی فیملیز کی, اپنے نیبرہڈ کی, یا مختلف پوری کی پوری کمیونٹیز کی ویل بینگ کیسے انہینس کر سکتے ہیں, کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. اس کے بعد انٹیگریٹی یعنی کہ دیانتداری. اس میں دیکھیں ہمیشہ جہاں پہ بھی دیکھیں نا ریلیشن شپ بنانے ہو, زندگی کو بہتر کرنا, تو سوشل ورکرز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سوشل ورکرز کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروفیشن کا مقصد کیا ہے, ہمارے پروفیشن کی ویلیوز کیا ہیں, ہماری پروفیشن کا سیٹ آف سٹینڈرڈ کیا ہے, تو وہ اس سٹینڈرڈ کے مطابق جو وہ کام کرتے ہیں دیانتداری سے, اور ایک ذمہ داری اپنی پوری کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اپنے انٹرسٹ کے لیے کام نہیں کرتے, سوسائٹی کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں, اور آرگنائزیشنز کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ while also creating the most value for the populations they serve. جن بھی لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ, اپنی محنت کے ساتھ, اپنی جتنی بھی نالج ہے ہمارا, ان کو ہم لوگوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ یوز کر کے کسی بھی انڈیویجول کی پرابلمس کو جو ہے وہ کم کرنا ہے. اس کے علاوہ کمپیٹنس یعنی کہ کمپیٹنس کا مطلب ہوتا ہے قابلیت. ٹھیک ہے. سوشل ورکر ہمیشہ اپنے نالج کو زیادہ بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, مختلف قسم کی ریسرچز پڑھتے ہیں, مختلف قسم کے جو ہے وہ آرٹیکلس پڑھتے ہیں, مختلف قسم کے آنے والے وقتوں میں جو چینجز ہو رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ نو ہاؤ ہمیشہ رکھتے ہیں. تو یہ اس پروفیشن میں یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی اسکلس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ براڈر رکھنا پڑتا ہے. تو سوشل ورکر میں ہمیشہ وہی لوگ ہائر کیے جاتے ہیں جو انڈر گریجویٹ یا جن کے پاس ماسٹر ڈگری ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر نالج پھر اس ایکسپیرینس, اس جاب میں جو آپ لوگ تجربات حاصل کرتے ہیں وہیں سے آپ کا زیادہ جو ہے وہ ایکسپیرینس آتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اگلی چیز کہ سوشل ورک کے ایتھکس کیا ہیں. سوشل ورک کے جو ایتھکس ہیں اس میں ایک نیشنل ایسوسیشن آف سوشل ورکرز انہوں نے ایتھکس بنائے تھے. ویسے جو سوشل ورکرز ہیں USA میں پورے جو ہیں وہ 7 لاکھ اس وقت کام کر رہے ہیں, لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 2026 میں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ کے انکریز ہو کے 1 ملین تک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جتنے بھی سوشل ورکر چاہے وہ جس بھی پروفیشن میں, چاہے وہ جس بھی برانچ میں کام کر رہے ہیں, ان کو جو پروفیشنل کوڈ آف ایتھکس ہوتا ہے اس کے مطابق ہی کام کرنا ہوتا ہے, وہ اس سے ہٹ کے جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ جو سب سے پہلے جو بیسک لیول ہوتا ہے وہاں پہ سوشل ورک یہ پروموٹ کرنے کہ انہوں نے سوسائٹی کی جنرل ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سوشل سروسز کو جو وہ پرووائڈ کرتے ہیں وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ایتھیکل اسٹینڈرڈس کے مطابق سوشل سروسز پرووائڈ کریں, کیونکہ آپ لوگوں کو ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ لوگوں کو کوڈ آف ایتھکس یعنی کہ جو اخلاقیات سکھانے, مطلب اخلاقیات پہ
جو بیس ہے. ہر پروفیشن کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں, تو ایک سوشل ورک کی جو اخلاقیات جو وہ پرووائڈ کرتے ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپرچونیٹیز لوگوں کو فراہم کرنی ہے. کوڈ آف ایتھکس از انٹینڈیڈ ٹو سرو ایز اے گائیڈ, یعنی کہ ایک جیسے ایک رہنما ہوتا ہے نا, اس طرح سے کوڈ آف ایتھکس ایک رہنما کی طرح سرو کرتا ہے آپ لوگوں کو. سوشل ورکرز جو بھی پروفیشنل کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں, ان کے لیے ایک کوڈ آف ایتھکس ایز اے گائیڈ جو ہے وہ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ سوشل ورک کی کوڈ آف ایتھکس میں پرپسز کتنے ہیں؟ 6 پرپسز ہیں. کیا پرپسز ہے کوڈ آف ایتھکس؟ ایک تو آپ لوگوں کو کور ویلیوز بتاتے ہیں کہ ہمارے پروفیشن کی کون سی جو ہے وہ کور ویلیوز ہیں جس کے اوپر ہمارا پروفیشن جو ہے وہ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک کوڈ آف ایتھکس ایک آپ لوگوں کو ایک ایتھیکل اسٹینڈرڈس بتا دیتا ہے, ایک اخلاقی اسٹینڈرڈس بتا دیتا ہے, اور وہ پھر اخلاقی اسٹینڈرڈس گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو سوشل ورک ہے اس کی کیا کیا پریکٹسز ہوں گی, اور اس میں کس قسم کی جو ہے وہ ویلیوز پہ جو ہے وہ ہم اپنا سارا کام جو ہے وہ کریں گے. اس کے علاوہ سوشل ورکرز کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اپنے جو پروفیشنل کے بارے میں جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے اور جب ان کی جو فرائض ہوتے ہیں ان کو وہ ایتھیکل اسٹینڈرڈس کے اندر رہ کے پورا کر سکے. اور جو اگر کوئی فار ایگزامپل کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مختلف ایتھکس ہوتے ہیں, ہر بندے کی اپنی نظر میں مختلف ایتھکس ہوتی ہیں, تو وہ جو ہے کبھی کبھار کلیشز ہو جاتے ہیں اس میں. تو آپ لوگوں کو ایک کوڈ آف ایتھک بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ایتھکس کو نہیں دیکھنا, آپ لوگوں نے اپنے پروفیشن کے ایتھکس کے اوپر جو ہے وہ نیویگیٹ کرنا ہے اپنے سارے جو ہے وہ ورک کو. اس کے علاوہ ایتھیکل اسٹینڈرڈس پرووائڈ کرنے کے لیے کہ سوشل ورکر جو ہے ان ایتھیکل اسٹینڈرڈس کے اوپر ہی کام کرے گا, اور اس کے علاوہ اکاؤنٹیبل بھی ہوگا, یعنی کہ احتساب بھی کیا جاتا ہے کہ سوشل ورکر نے جو بھی کام کیا ہے اس نے اس ایتھکس کے مطابق کیا ہے یا نہیں کیا, اس کی وائلیشن تو نہیں ہوئی کہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی نیا سوشل ورکر ہوتا ہے, آپ لوگ اس کو ان کوڈ آف ایتھکس جب دکھاتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ پروفیشن کی مشن کیا ہے, پروفیشن کی ویلیوز کیا ہے, اس کی مختلف پرنسپل اسٹینڈرڈس وغیرہ کیا ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سوشل ورک پروفیشن میں ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ سوشل ورک جو ہے وہ ہمارا چلے گا, اور سوشل ورکر کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا کس قسم کے جو ہے نا ان ایتھیکل کنڈکٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کوڈ کے مطابق ہی آپ جو کچھ بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں, جو کچھ بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں کے جو ڈسپلن کی سوشل ورک کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوڈ آف ایتھکس کے اوپر ہی بنائے جاتے ہیں. 6 ایتھیکل پرنسپلز یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں, انہوں نے باری باری ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سروس ٹو ہیومینٹی. پہلا کوڈ آف ایتھک ان کا یہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی کام کرنا ہے آپ لوگوں نے وہی کام کرنا ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. اپنے انٹرسٹ کے بارے میں نہیں سوچنا, بلکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں پہلے سوچنا ہے, اپنے بارے میں بعد میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کی یہ پروفیشنل کام کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دوسرا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے پوائنٹ کہ اپنے جو آپ لوگوں کو اس پروفیشن سے جتنی بھی پاور اور اتھارٹی ملتی ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے کاموں میں رسپانسبل ویز میں لگانا ہے, یعنی کہ ہمیشہ ہیومینٹی انسانیت کی خدمت کے لیے ہی لگانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کوڈ آف ایتھکس پروموٹ کرتے ہیں کہ جو ہر بندے کے جو اپنے جو گول ہوتے ہیں اس کو اٹین کرنے میں ہیلپ آؤٹ کی جائے, اور اس کے علاوہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہیلپ آؤٹ کی جائے, اور لوگوں کے درمیان جو مختلف قسم کے کنفلکٹس ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, ان کو سالو آؤٹ کروایا جائے. اس کے بعد ہے سوشل جسٹس. سوشل جسٹس یعنی کہ سوشل ورکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ سب کو تمام ذرائع تک جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں ان تک ایکول رسائی, یعنی کہ برابر جو ہے ان کو رسائی دے, ایکول ایکسیس دے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہمیشہ وکالت کرتے ہیں کہ ہمیشہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ نوکریوں تک, سروسز تک, اور جو بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کو اس میں تمام لوگ ایکولی ایکسیس حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک طرح سے لا پروٹیکٹ کرے اور ایک طرح سے ہی ایکولی جو ہے وہ سب کو ٹریٹ کیا جائے. جتنے بھی غریب لوگوں کو جو ناانصافیاں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ ایریڈیکیٹ کرتا ہے ہمارا سوشل ورک. سوشل ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر انوائرمنٹ آپ کے جو پرابلمس انڈیویجول میں یا سوسائٹی میں کوئی پرابلمس کریٹ کرے تو وہ انوائرمنٹ کو بھی جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں. اس کے بعد ڈگنیٹی اینڈ وارتھ, یعنی کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی جیسے بتایا تھا کہ ہر بندہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر کسی کے جو ہے وہ رائٹس جو ہے مختلف ہوتے ہیں. تو سوشل ورکر کو چاہیے کہ وہ تمام لوگوں کی جو ہے نا وہ رائٹس ان کو جو ہے وہ ان کی رسپیکٹ کرے. ٹھیک ہے. ہر بندے کو ایک خود مختار ہونے کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام خود کر سکتا ہے. تو جتنے لوگوں کے درمیان جو ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کو جو ان کی جو ہے وہ رسپیکٹ کی جائے, ان کی عزت کی جائے. ہر بندے کے ایک اپنے مختلف یونیک عقیدے ہوتے ہیں,
کلائنٹ کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بھی چیز چننی ہے تو وہ اپنے لیے خود چوز کر سکے. اس کے علاوہ کلائنٹ کا اپنا رائٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ مشورہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کرے. اس سوشل ورکرز جو ہوتے ہیں ان کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں ایون کہ ان کو بھی کلائنٹس کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کریں. اس کے علاوہ جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں وہ جو ایک خود مختار ہوتا ہے نا, کوئی کسی بھی انڈیویجول میں ہر سوسائٹی میں ہر کوئی انڈیویجول جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ ایک خود مختار ہوتا ہے. یہ ہر کسی کا رائٹ ہوتا ہے, کلیکٹیو رائٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. تو اس کو جو ہے وہ پروموٹ جو ہے وہ سوشل ورکرز کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو پاپولیشن خطرے میں ہوتی ہے یعنی کہ مشکل میں ہوتی ہے یا جو پاپولیشن ہماری کمزور ہوتی ہے ان کو پروٹیکشن دینا. اس کے بعد ہر بندے کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ تشدد سے بچے, تشدد سے آزاد ہو. تو یہ اس بات کو بھی پروموٹ کرواتا ہے ہمارا سوشل ورک. اس کے بعد ہے آگے ہمارا انٹیگریٹی ان پروفیشنل پریکٹس. دیانتداری سے ہمیشہ سوشل ورکرز کام کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں آنیسٹی کو, سچائی کو. اس کے بعد ریلائبلٹی کو یعنی کہ بالکل ایک اعتبار کا جو عنصر ہوتا ہے وہ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. جو ایتھیکل ویلیوز اور جو پرنسپلز جو ہمیں یہ پروفیشن بتاتا ہے کوئی بھی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو وہ آرگنائزیشن فار ایگزامپل اس پروفیشن کے بارے میں جتنی بھی پرنسپلز بتاتی ہے آپ لوگوں کو اس کے مطابق ہی کام کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ورکر کلائنٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کی باؤنڈریز جو ہے وہ کچھ ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی کی لائف میں پرائیویٹ لائف میں بہت زیادہ گھسنے کی کوشش کریں, تو ایک ہائی حدودوں کا وجود کے اندر رہ کے آپ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے. پروفیشنل پریکٹس میں بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی یعنی کہ اس میں کوئی کرپشن وغیرہ نہیں ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ چھپا ہوا کچھ نہیں ہونا چاہیے, سب کچھ اوپن ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ آپ لوگ کس قسم کا کام کریں, کہیں آپ لوگ کو کچھ غلط تو نہیں کر رہے. اس کے بعد ہے کمپیٹنس ان پروفیشنل پریکٹس. جیسے آپ لوگ کو پہلے بتایا کہ قابلیت ہمیشہ سوشل ورکر کی یہی جو ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ بہترین سروسز پرووائڈ کرے اپنے کلائنٹس کو اور اپنے پروفیشنل سکلز کو اور نالج کو ہمیشہ مینٹین بھی رکھے اور ان کو انکریز بھی کرتا رہے. اس کے علاوہ جو بھی کلائنٹ ہے فار ایگزامپل وہ کسی اسپیشلائزڈ ایریا میں آپ سے جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ ہیلپ لینے کے لیے آیا ہے تو وہ سوشل ورکر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو سیفٹی بھی دے اور اس کے لیے جو ہے وہ کام بھی کرے. اس کے علاوہ ورک فار دا ڈیولپمنٹ نیو پروفیشنل نالج. اس پروفیشن کے بارے میں اگر کوئی نیو نالج اگر کوئی آپ لوگوں کو کہیں سے ملتا ہے تو اس کے بارے میں جو کوشش کرنا سوشل ورک کا جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے, اس کی جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. جو سوشل ورک انگیج ہوتے ہیں ریسرچ کے شعبے میں تو وہاں پہ ریسرچ میں جتنے بھی لوگ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے تو سوشل ورکر کو چاہیے کہ وہ سب کی جو ہے نا جو بھی انہوں نے ریزلٹس بنائے ہیں, جو بھی ان لوگوں نے اسٹڈیز کی ہیں ان کو کانفیڈینشیل یعنی کہ قابل یقین مانے, ان کو جو ہے وہ مانے, اعتبار کرے اس پہ, اور اس کے علاوہ ایکوریٹ رپورٹس بنائیں ان کے رزلٹ کی. اس کے بعد ہے کانفیڈینشیلٹی ان دا پروفیشنل پریکٹس. کانفیڈینشیلٹی کا مطلب ہوتا ہے مخفی رکھنا, کسی چیز کو سیکریٹ رکھنا. ٹھیک ہے, دیکھیے ہر جو بھی ایک ٹرسٹ اور ایک کانفیڈنس کا ریلیشن ہوتا ہے ہمیشہ کلائنٹس میں اور ورکرس کے درمیان. تو کلائنٹ جو بھی انفارمیشن دیتے ہیں ان کا کلائنٹ کا اپنا رائٹ ہوتا ہے کہ ان کی انفارمیشن کو ہمیشہ جو ہے وہ کانفیڈینشیل رکھا جائے, سیکریٹ رکھا جائے. ہاں اگر آپ کلائنٹ سے مشورہ کر کے اگر آپ کہیں اس کی انفارمیشن کو ڈسکلوز کرنا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں کسی بھی دوسرے کلائنٹ کو یا دوسرے ریپرزینٹیٹیو کو, تو آپ کو پہلے اس کلائنٹ سے مشورہ کرنا چاہیے, اس کے مشورے سے اور اس کی اجازت سے ہی آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن کو ڈسکلوز کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کورٹ آرڈر آ جاتا ہے کہ آپ لوگ کو جو بھی انفارمیشن ملی وہ آپ لوگ ساری بتائیں, تو کورٹ آرڈر اگر آ جاتے تو پھر تو سوشل ورکر کو وہ ایک جو مخفیت کا وہ جو ایک کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے وہ بریک کرنی پڑتی ہے اور ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کورٹ کو بتانی پڑتی ہے. آج ہمارا یہ لیسن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے. 43 جو ہے وہ چیپٹرز ہمارے ہو چکے ہیں, بس 2 چیپٹرز پیچھے رہتے ہیں, پھر ہماری جو فائنل ٹرم کی پریپریشن ہے یہ مکمل ہو جائے گی. پھر آپ لوگ ریویژن سٹارٹ کر دیجیے گا. فائنل اب بالکل سر پہ آ چکے ہیں. آج 12 ہے اور 15 کو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلا پیپر ہے تو بالکل ٹائم شارٹ ہے, تو میں نے کوشش بڑی کی ہے کھینچ تان کے میں نے جلدی سے آپ لوگوں کو یہ کمپلیٹ کروانے کی کوشش کی. اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی. آپ لوگ میری محنت میں نے جو کی ہے آپ لوگ پلیز اس کے لیے دعا کر دیجیے گا, میرے لیے دعا کیا کریں, میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں, میرے چینل کو آگے شیئر بھی کیا کریں, مجھے ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی ایگزامس میں مدد فرمائے, آپ لوگوں کو ہمیشہ زندگی کے ہر شعبے میں ڈھیروں خوشیاں ملیں. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ. اللہ